أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين يا رب العالمين. سامعین و مشاہدین کرام، سورۃ الحج کی چند آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 26 اور اس کے ماں بعد کی آیات. چونکہ اشہر حج چل رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور حج اور قربانی دونوں لازم و ملزوم دو ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے متعین فرمائے ہیں. حج ایک اہم ترین فریضہ ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ. اسی طرح سے قربانی ہر سال صاحب نصاب پر، مستطیع پر، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر ضروری ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے.
کیا یہ صرف رسمیں ہیں؟ کیا یہ صرف ایسی چیزیں ہیں جو انسان سرسری طور پر کر لے اور اس کے بعد انسان سب کچھ ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہے؟ یا اس کی کوئی روح ہے، اس کا کچھ مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکمل اسلام وہ ہمارے لیے ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس اسلام کے اندر حقیقی روح نہ ہو، روح کو اگر عام الفاظ میں ہم کہنا چاہیں تو اگر جان نہ ہو تو اس کا مطلب وہ اسلام ایک بے جان چیز ہے، جس کے اثرات سامنے نہیں آ سکتے ہیں، جس کے نتائج اور فوائد سامنے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان بے جان اور بے روح اسلام کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی، اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بے فائدہ کام کر رہا ہے، جس کا نہ دنیا میں کوئی حاصل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام وہ مقصود ہے، وہ مطلوب ہے جو روح کے ساتھ ہو، جان کے ساتھ ہو، مقصدیت کے ساتھ ہو، صحیح تصور اور صحیح عقیدے کے ساتھ ہو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعضاء عطا کیے ہیں، بہت سی چیزیں عطا کی ہیں، بہت سی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اگر انسان کو دل و دماغ عطا کیا ہے تو دل و دماغ کے اندر صحیح تصور کا، صحیح ایمان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس دل و دماغ کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضائے جسم عطا کیے ہیں۔ ان اعضائے جسم کے لیے ضروری ہے کہ یہ دل و دماغ کے اس ایمان کے، اس کنسپٹ کے، اس تصور اور عقیدے کے تابع ہوں جو اس دل و دماغ نے اللہ کے لیے اختیار کیا ہو، اور پھر یہ انسان کے اعضائے جسم یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، کبھی قیام کی شکل میں، کبھی رکوع کی شکل میں، کبھی سجود کی شکل میں، اور اللہ کا جہاں پر جو حکم ہو وہاں پر یہ اعضائے جسم کام آتے رہیں، تب یہ حقیقی ان نعمتوں کا، ان اعضائے جسم کا شکر ہوگا، ورنہ یہی اعضائے جسم انسان کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزیں عطا کی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، جانوروں کی نعمتوں سے انسان کو سرفراز کیا ہے، اور یہ بہیمت الانعام، یہ جانور، یہ چوپائے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہیں۔ ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ ان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے یہ بات ضروری ہے کہ انسان جس کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، ان جانوروں کا خالق اور رازق اور مالک اور سب کچھ اللہ ہی ہے۔ لہذا ان جانوروں کو اگر استعمال کرنا ہے، ان کو اگر انسان کھانا چاہتا ہے، اس میں اگر اللہ کا نام لیا جائے تب ہی یہ انسان کے لیے حلال ہو سکتے ہیں، جائز ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ان کو پیش کیا گیا، یہی جانور انسان کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ یہ جانور پھر حرام ہو جائے گا، انسان کے لیے اس کا استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے جو تفصیلات بیان کی ہیں کہ مشرکین مکہ نے اور بہت سے لوگوں نے، اور آج بھی جانوروں کے حوالے سے جو شرک کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، مشرکانہ رویے جن لوگوں نے جانوروں کے بارے میں اختیار کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ حق رکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت پر ہونے کا ہم سب کو دعویٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ، ان کا پورا مشن دنیا کے اندر توحید کو برپا کرنے کا مشن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، کس گھرانے میں وہ جنم لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق کی صلاحیت عطا فرمائی، توحید کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے والا دماغ عطا کیا تھا، دھڑکنے والا دل عطا کیا تھا، جو اللہ کے لیے جذبات رکھتا تھا، احساسات رکھتا تھا۔ انہوں نے جب چاروں طرف سے مشرکانہ ماحول دیکھا، لیکن اس مشرکانہ ماحول کے اندر بھی انہوں نے موحدانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی،
اور پھر انہوں نے پے بپے جو قربانیاں دیں، قرآن پاک نے ان کا تذکرہ جا بجا کیا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مکلف ہے، ذمہ دار ہے کہ وہ حق کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا رہے، ان کو استعمال کرتا رہے، زبان سے کام کرتا رہے، زبان سے اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ انجام دیتا رہے، سوچ اور فکر کے ذریعے دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو عام کرنے کی فکر کرتا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو جو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، ان سب صلاحیتوں کو وہ توحید کو برپا کرنے کے لیے دنیا کے اندر استعمال کرتا رہے۔ قرآن پاک نے سورۃ الحج کے اندر بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے جو پیغام دیا ہے، حج یہ کوئی رسم نہیں ہے، قربانی یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ انسان گوشت کھانے کے لالچ میں یا صرف رسم کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتا رہے اور وہ حقیقی روح سے بالکل عاری ہو، اس کے پاس وہ روح نہ ہو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہم ترین اعمال انسان کے لیے متعین کیے ہیں بلکہ فرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کے ذریعے چاہتا ہے کہ اس کی بندگی کا اظہار کیا جائے۔ بندگی یہ بندے سے مطلوب ہے۔ ہم پر جتنی بھی عبادتیں عائد کی گئی ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ہر جگہ انسان کے ذریعے بندگی کا اظہار کرانا مقصود ہے۔ انسان جھک جائے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اسی کا حکم مانے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے، اسی کے دیے ہوئے نظام کو مانے۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ اور کسی چیز کو مانتا ہے اور کسی کے سامنے جھکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس نے اتنا خطرناک ترین جرم کیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی جرم ہو نہیں سکتا ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی کا بنیادی مشن یہی تھا کہ انسان کو بندگی کے لیے تیار کیا جائے، اس کو بندگی کا طریقہ سکھایا جائے، رب سے اس کو قریب کیا جائے۔ تو حج اور قربانی یہ اصلاً ذکر اللہ کی شکلیں ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو ذکر اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کی عبادت کی یہ شکلیں ہیں۔ عبادت کی نیت سے ان کو کیا جائے، حقیقی روح کے ساتھ انجام دیا جائے، اور انسان ان عبادتوں کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اور ان عبادتوں کے ذریعے اصلاً انسان اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو پیوست کر لے، اس کو بٹھا لے کہ مجھے صرف اور صرف رب ہی کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ رب کے لیے کرنا ہے۔ اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کے رگو پے میں پیوست ہو، اس سے وہ سرے منہ انحراف نہ کرنے پائے۔ بہرحال ہمارے سامنے جو سورۃ الحج میں قربانی اور حج سے متعلق آیات ہیں، ان آیات پر جب انسان غور کرتا ہے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مکمل تفصیلات بیان کی گئی ہیں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے متعین فرمایا، حکم خداوندی کے تحت انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ کو متعین کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ذریعے وہاں پر کون کون سے معجزات نمودار ہوئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کون کون سی قربانیاں دیتے چلے گئے، اور مکہ مکرمہ کو یہ عظیم شرف کیوں عطا کیا گیا، اور خانہ کعبہ جس کو صرف اور صرف اللہ کی توحید کے گھر کے طور پر بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، اس توحید کے مرکز کے ذریعے انسانوں کو توحید کا پیغام ملتے رہنا چاہیے۔ اس گھر پر جاتے ہوئے، اس کا قصد کرتے ہوئے، اس کی طرف رخ کرتے ہوئے ہر ایک کے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ میں رب کی طرف جھکنے والا ہوں، رب کی طرف پھرنے والا ہوں، رب کی طرف مڑنے والا ہوں۔
انسان کے ذہن و دماغ میں ہر وقت یہ بات رہے کہ مجھے اللہ کی توحید کا پرچم ہر حال میں اس کا علم بلند کرتے رہنا ہے۔ تو قرآن پاک میں ان آیات میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی مختصر تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سے حج کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ یہ حج کیا چیز ہے، اور قربانی اس حوالے سے قرآن پاک نے جو مشرکانہ تصورات تھے اس کے مقابلے میں موحدانہ تصورات پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ذرا اس وقت کو یاد کیجئے، اس چیز کا تذکرہ کیجئے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کا تذکرہ کیجئے۔ اذ بوأنا، جب ہم نے متعین کر دیا، جب ہم نے ٹھکانہ بنایا، لإبراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، البیت یعنی خانہ کعبہ کی جگہ کو، خانہ کعبہ کو، حرم پاک کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ٹھکانہ بنایا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ٹھہرایا، اور عراق سے سفر کر کے وہ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور حکم کیا تھا؟ سب سے پہلا حکم، خاص ہدایت جو اس موقع پر ان کو کی جاتی ہے، اللہ تشرک بی شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو شرک کا شائبہ بھی ممکن نہیں تھا، لیکن ان کی وساطت سے تمام انسانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ اس لیے تعمیر کیا گیا تاکہ یہاں سے توحید کا نور عام ہوتا رہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، خاص ہدایت یہ کی گئی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شیئن، کوئی بھی چیز، معمولی سے معمولی چیز کو بھی، کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی نظریے کو اللہ کے مقابلے میں شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک اہم ہدایت خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ، خانہ کعبہ کے سمبل اور شعیرے کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو یہ دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو حج اصلاً انسان کو توحیدی نظام سکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ خانہ کعبہ کا سمبل، خانہ کعبہ کا جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک اہم مقام انسانوں کے لیے متعین کیا ہے، اس کے ذریعے بتوں کی طرف نہیں بلکہ رب کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔ اس وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر بہت سے بت رکھے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں روایات آتی ہیں کہ اس وقت جو خانہ کعبہ کی جگہ تھی، وہ چونکہ اس کے اوپر کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اوپر اٹھایا، لیکن پھر بھی بعض قبائل نے اس جگہ پر کچھ بتوں کو رکھا تھا۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاک و صاف رکھیے۔ طاہر، طہارت، ظاہری بھی باطنی بھی، ہر اعتبار سے انسان کی طہارت مطلوب ہے۔ خانہ کعبہ کو پاک و صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک تو ظاہری اعتبار سے اس کو پاک و صاف رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خطرناک ترین نجاست ہے، وہ قرآن پاک اس حوالے سے، شرک کے حوالے سے جب بات کہتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ شرک کرنے والے یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ گویا کہ شرک ایسی گندگی ہے، ایسی غلاظت ہے جو انسان کو اسفل السافلین تک پہنچا دیتی ہے، جو انسان کے دل و دماغ کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو شرک یہ خطرناک ترین نجاست ہے، کفر خطرناک ترین نجاست ہے، اللہ کی بغاوت یہ خطرناک ترین نجاست ہے۔ تو انسان ظاہری طور پر پاک و صاف ہو، ٹپ ٹاپ نظر آتا ہو، لیکن اندرون میں شرک ہو، کفر ہو، بغاوت ہو، جرائم ہوں، اللہ کی نافرمانیاں ہوں، سمجھ لینا چاہیے اس سے بڑا نجس اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ طہارت اور نظافت میں فرق ہی یہی ہے۔ نظافت صرف ظاہری صفائی کا نام ہے، اور قرآن پاک جہاں بھی بات کرتا ہے وہ طہارت کی بات کرتا ہے۔ ظاہری طور پر بھی انسان پاک و صاف ہونا چاہیے، اور باطنی طور پر بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تو خانہ کعبہ کو پاک و صاف کرنے کا حکم دیا
دیا جا رہا ہے، طہارت کا حکم دیا جا رہا ہے، للطائفین اس کا طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ ریز ہونے والوں کے لیے اس کو پاک و صاف کیا جائے۔ ایک اہم ترین نقطہ اس آیت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کا کتنا بلند مقام ہے۔ اللہ ان کے لیے کیا اعزاز عطا کر رہا ہے، ان کے لیے اہتمام کرایا جا رہا ہے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، ان کے لیے خانہ کعبہ کو پاک و صاف کیا جائے۔ اس کا مطلب رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، جو صرف خانہ کعبہ ہی کے اندر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں اگر طواف کیا جا رہا ہے تو وہ سراسر شرک ہے۔ یہ جتنے اعمال یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق طواف سے ہو، چاہے اس کا تعلق قیام سے ہو، رکوع سے ہو، سجود سے ہو، غیر اللہ کے لیے یہ اعمال انجام دینا، یہ اللہ کے نزدیک خطرناک ترین شرک ہے۔ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کی قبر ہی کیوں نہ ہو، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی بت کے سامنے جھکنا ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں توحید سکھانا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے کسی کے لیے جائز نہیں، درست نہیں کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو خانہ کعبہ کو پاک و صاف کر دیا جائے شرک کی ہر قسم کی آلائش سے، گندگی سے۔ یہ حکم دور ابراہیمی کے لیے بھی تھا، دور نبوی کے لیے بھی یہی حکم تھا، اور آج بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی خانہ کعبہ کے اندر شرک کی کوئی آمیزش شروع ہو جائے تو فوراً اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے لوگ کوشش کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں سے بتوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں کامیاب ہوئے، اور ایک دن وہ آیا کہ خانہ کعبہ ان تمام بتوں سے پاک و صاف ہو گیا، اور بت پاش ہو گئے جن کے سامنے مشرکین مکہ جھکا کرتے تھے، جن کو دیوی اور دیوتائیں سمجھا کرتے تھے۔ تو حکم خداوندی ہے کہ خانہ کعبہ کو ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف کیا جائے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے لوگوں میں حج کی ندا لگائیے، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی اس سے پہلے حج ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک خانہ کعبہ کا حج جاری رہا، مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض ادوار ایسے آئے کہ اس میں لوگوں نے حج کے اندر تحریفات کی، تبدیلیاں کی، حج کے اندر بھی لوگ شرک کیا کرتے تھے، اور ایسی خرافات ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نکیر کی ہے قرآن پاک میں۔ مثلا قربانی جب وہ کیا کرتے تھے تو قربانی کے گوشت کو کھانا ان کے ہاں جائز نہیں تھا، خود ساختہ شریعتیں انہوں نے بنا لی تھی، گڑھ لی تھی۔ اسی طرح سے قربانی کا جو خون ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر ملا کرتے تھے اور گوشت کو وہیں پر رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے ہر چیز کی نفی کی، ہر چیز کی نکیر کی، کہ جو بھی شریعت کے مخالف چیزیں تھیں ان کو ختم کرایا اور موحدانہ نظام کو برپا کرایا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی منادی کی تھی اور اس وقت کے تمام لوگوں تک حج کی منادی پہنچی تھی، اعلان اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں حج کی منادی نہیں ہوتی ہے، حج کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس کے لیے وزارتیں ہیں، منسٹریاں ہیں، پوری میڈیا اس کو
کوریج دیتی ہے اور حج کے آفاقی نظام کو سب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ کا یہ حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی منادی کی اور یہ منادی قیامت تک جاری و ساری رہے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزانہ نظام ہے. یأتوک رجالا، لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے. وعلی کل ضامر، اور ہر لاگر اونٹنی پر وہ سوار ہو کر بھی آئیں گے، سوار ہو کر بھی آئیں گے. یأتین من کل فج عمیق، جو دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے کے لیے آئیں گے. یأتین من کل فج عمیق کے الفاظ یہ بھی معجزانہ الفاظ ہیں. پہاڑوں کے اندر سے، وادیوں کے اندر سے، اور ایسی ایسی جگہوں سے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. مثلا اگر ہم غور کریں، ہمارا یہ جو ہمالیائی سلسلہ ہے، یہاں سے کتنے حجاج جاتے ہیں. قرآن پاک نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی کہ یأتین من کل فج عمیق، حالانکہ وہاں کوئی دوسری کشش نہیں تھی. ننگے پہاڑ، ریگستان، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ اور کوئی کشش والی چیز تھی. لیکن آج بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو بھی وہاں جاتا ہے اس کے اندر خود بخود کشش پائی جاتی ہے. وہ پکنک سپاٹوں کے اندر کشش نہیں پائی جاتی ہے، وہ دوسری چیزوں کے اندر کشش نہیں پائی جاتی ہے. جو شخص خانہ کعبہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس دیدار سے اپنے آپ کو وہ دور نہیں کر سکتا ہے. انسان کو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے، ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کے اندر کیا کشش رکھی ہے. تو یأتین من کل فج عمیق، ہر دور دراز، ہر گہری گھاٹی سے لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے، آئیں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ وہاں مختلف منافع کا مشاہدہ کر سکیں، ان کو دیکھ سکیں، ان میں شریک ہو سکیں. فوائد وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو ملیں گے اور روحانی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی فوائد ملیں گے. دنیاوی فوائد تو سب کو معلوم ہے کہ تجارت ہوگی، مال ملے گا، منفعت ہوگی، فوائد ہوں گے. اس وقت بھی تجارت ہوتی تھی، آج بھی تجارت ہوتی ہے. اور دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مذہبی حیثیت سے کسی ملک کو، کسی علاقے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے، سعودیہ عربیہ ہے، جس میں حج کی وجہ سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ظاہری فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی فوائد جن کا تذکرہ یہاں قرآن پاک کرنا چاہتا ہے کہ انسان کی روح کو جو لذت محسوس ہوگی، روح کو جو سکون ملے گا خانہ کعبہ کے دیدار کے ذریعے، مناسک حج کی ادائیگی کے ذریعے، اللہ کے تقرب کے ذریعے، جو روحانی فوائد اس کو نصیب ہوں گے، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، توحید حقیقتاً اس کو سمجھ میں آ جائے گی اور انسانیت کو وہ اپنے سامنے دیکھے گا. مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، لیکن سب کا مرجع ایک ہی ہے، سب کا مقصود ایک ہی ہے، سب کا رخ ایک ہی ہے. روحانی فوائد انسان کو جتنے وہاں پر حاصل ہوتے ہیں، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فوائد کی چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کے نام کو وہ یاد کر سکیں. یہاں ذکر اللہ سے کیا چیز مراد ہے اس کو آپ قرآن پاک کی اس آیت کے ضمن میں خود بخود سمجھ سکتے ہیں. ذکر صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے. یہاں پر ذکر اللہ سے قربانی کرنا مراد ہے. اسی طرح رمی کو، جمرات پر جب کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، قرآن پاک نے اس کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے. تو ذکر کو محدود کر دینا یہ انتہائی خطرناک بات ہے. ذکر اسلام کی تمام شکلیں ہیں. نماز یہ بذات خود ایک اہم ترین ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری. اسی طرح سے یہاں پر ذکر کا جو تصور دیا جا رہا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، مخصوص دنوں میں، قربانی کے ایام میں، حج کے ایام میں
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں پر، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ تو جانوروں کو قربان کرنا، اس میں بھی اصلاً اللہ کا ذکر مقصود ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے تو پھر یہ چیز حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ لیکن اگر غیر اللہ کا نام اس پر لیا جائے، اسلامی شریعت میں جو چیزیں حرام کے درجے میں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، ایسی ہر چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے وہ سویٹس ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، جانور ہو، قربانی ہو، اگر اللہ کے نام کے علاوہ اور کوئی چیز، اور کوئی کسی کا نام اس پر لیا گیا تو وہ خنزیر اور سور کی طرح حرام ہے، اس کا استعمال کرنا کسی انسان کے لیے پھر جائز نہیں رہتا ہے۔ لہذا اللہ کا نام لے کر اصلاً اللہ کی توحید کو سمجھنا، اس کو سمجھانا مقصود ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو کھایا نہیں جا سکتا ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے سمجھ رکھا تھا، قرآن اس کو واضح کر رہا ہے، صاف حکم دے رہا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس میں سے کھا سکتے ہو، یہ طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو لاچار ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، تہی دامن ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ تو قربانی میں خود بھی انسان کھائے، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور اس میں جو فقیر ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، اس کو بھی کھلایا جانا چاہیے۔ یہ قرآن پاک نے قربانی کا وسیع تصور دیا کہ اصلاً اللہ کا نام لے کر انسان جب اس کو ذبح کرے گا تو جانوروں کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ ثم لیقضوا تفثہم، اس کے بعد انسان جو اس کو میل کچیل لگی ہوگی، کیونکہ ایام حج میں انسان والہانہ اللہ کی طرف دوڑتا رہتا ہے، اس کو دین و دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کہاں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ انسان وہاں پر پوری طریقے سے یکسو ہو جائے اور دنیا و ما فیہا سے وہ بالکل غافل ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کبھی وہ منا میں ہو، کبھی وہ مزدلفہ میں ہو، کبھی وہ میدان عرفات میں ہو، کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہو، کبھی ملتزم پر ہو، وہاں پر صرف اور صرف اللہ کا نام لے رہا ہو، لبیک اللہم لبیک کا ورد کر رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں اس کے لیے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ غیر ضروری بھی قرار دی ہیں، یعنی ان کی طرف اس کو جانا نہیں، بلکہ بہت سی چیزیں وہ جرائم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں اگر انسان ان دنوں میں ان چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھے۔ مثلا انسان ان دنوں میں اگر اپنے بال کاٹتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اسی طرح سے اور بہت سی ممنوع چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ممنوع کی ہیں تاکہ انسان بالکل مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ جب انسان حج سے فارغ ہو جائے، ثم غسل کر کے نہا دھو کر انسان اچھی طرح اپنے میل کچیل کو دور کرے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر کوئی نظر مانی ہے، پہلے سے یہ طے کیا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، اپنی نظر انسان وہاں پر جا کر پوری کر سکتا ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم ترین گھر یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ کا خوب طواف کیجئے۔ طواف کرنا یہ بذات خود ایک اہم ترین عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف دنیا میں سے ایک جگہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر رہتے ہوئے سب سے بہتر عبادت فرض کے بعد وہ طواف ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ ذالک، یہ اصل احکام ہیں، ان کو یاد رکھا جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی محترم کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو انسان کے لیے قابل احترام قرار دیا ہے، جن کو قرآن پاک میں شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ لہذا شعائر اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی محترم قرار دی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرنا،
عظمت دل میں ہو، دماغ میں ہو، انسان اللہ کی ان شعائر کو دیکھ کر احترام کرے، تعظیم کرے، تو یہ بہت ہی بہتر چیز ہے عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، آپ کے لیے سب چوپائے، سب جانور حلال ہیں، جائز ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان متعین جانوروں کے جن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بیان کیا گیا اور وہ آپ کے لیے حرام ہیں، اس کے علاوہ سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ لہذا بنیادی فلسفہ، بنیادی مقصد، بنیادی روح قرآن پاک اب پیش کر رہا ہے حج کے تذکرے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، کہ اصل مقصد کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لہذا بتوں کی جو گندگی ہے، بتوں کی، چاہے بت کسی طرح کے ہوں، بت کے لیے صرف پتھر ہونا ضروری نہیں ہے کہ تراشا ہوا بت ہو، بت انسان جو بھی تراشے، چاہے وہ سوچ کی شکل میں، نظریے کی شکل میں، قرآن پاک نے تو اپنے نفس کی خواہش کو بھی بت قرار دیا ہے، تو بتوں کی بہت سی شکلیں ہیں۔ صنم کدا جب انسان نے بنا کے رکھا ہے، اور انسان کے سامنے جو مختلف تراشیدہ بت ہوا کرتے ہیں، شخصیات کی شکل میں، نظریات کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں، اوہام و خرافات کی شکل میں، ان سب کے متعلق قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ حج کے ذریعے، قربانی کے ذریعے اصلاً یہ سبق آپ کو سیکھنا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو مجتنب رکھیے، اپنے آپ کو دور رکھیے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور ہر قسم کی جھوٹی بات سے، ہر قسم کی زور کہتے ہیں جو جھوٹی بات ہو، اور سب سے بڑا جھوٹ دنیا کے اندر کفر ہے، شرک ہے، زبان سے بولا جانے والا جھوٹ ہے۔ ہر طریقے کے قول الزور سے، جھوٹی گواہی سے، مشرکانہ بات سے انسان کو اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حنفاء، ہر دین باطل سے، ہر نظریے باطل سے، ہر عمل باطل سے اپنے آپ کو یکسو کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ حنیفیت کہتے ہی ہیں ہر غلط چیز سے انسان اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کی طرف یکسو کرے، تبھی وہ حنیف ہو سکتا ہے۔ حنفاء، اس حال میں رہیے کہ ہر غلط چیز سے، ہر غلط نظریے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، للہ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف یکسو ہونا ہے، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرنا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اب شرک کی خطرناکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کسی طرح کا بھی شرک، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، توحید تو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کراتی ہے، انسان کو بڑا معزز مقام عطا کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان حق پرستی کے بعد پھر شرک اختیار کرے، اس کی مثال ایسے ہی ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہی ہے جیسے ایسا شخص آسمان سے نیچے گر جائے۔ آسمان سے جو نیچے گرے گا اس کی جان بھی چلی جائے گی، چکنا چور ہو جائے گا۔ تو جب وہ نیچے گرے گا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک کر لے جائیں، پرندے اس کا گوشت نوچ کر لے جائیں، یا وہ نیچے پہنچ بھی نہیں پائے گا، اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، ہوائیں اس کو اڑا کر دور دراز مقامات تک لے جائیں گی۔ یعنی ایسا شخص پھر ذلیل و خوار ہو جائے گا، اس کی لاش بھی زمین پر نہیں پہنچ پائے گی، پرندے اس کو اچک لیں گے اور ہوائیں اس کو اڑا لیں گی، اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہے گا۔ قرآن پاک شرک کے حوالے سے یہ تمثیل بیان کر کے شرک کی خطرناکی کو، ہولناکی کو اور اس کی نجاست کو بیان کر رہا ہے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ لہذا جو شرک کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ اسفل السافلین تک پہنچنے والا اور کوئی انسان ہو نہیں سکتا ہے۔ ذالک، اس بات کو اچھی طرح گرہ باندھ لو، اس بات
بات کو اچھی طرح سمجھ لو، یہ حکم خداوندی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا تعلق اصلاً دلوں کے تقوی سے ہے۔ جو اسلام کا نام سنے گا، دین کا نام سنے گا، قرآن کا نام سنے گا، نماز کا نام سنے گا، اللہ کے شعائر کا جب اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا، اللہ کے شعائر کو اپنے کانوں سے وہ سنے گا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا، اذان سنے گا، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ حج بیت اللہ کا جب وہ تذکرہ سنے گا، خانہ کعبہ کا دیدار اگر اس کو نصیب ہوگا، عرفات کے میدان میں وہ جائے گا، اسی طرح سے وہ مینا اور مزدلفہ اور دوسرے مقامات پر جائے گا، اللہ کی طرف سے جو نظام انسان کو عطا کیا گیا ہے اس کو جب وہ اپنے کانوں سے سنے گا، اس کا تذکرہ ہوگا، اگر وہ تعظیم کی وجہ سے جھک جاتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے، رب کی طرف سے یہ عائد کردہ فریضہ ہے، یہ اللہ کے شعائر ہیں، اگر دل کے اندر احترام ہے، تعظیم ہے، عزت ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو تقوی صرف ظاہر داری کا نام نہیں کہ داڑھی ہو، ٹوپی ہو اور ظاہری طور پر انسان بہت نیک نظر آتا ہو، دلوں کے تقوی کی بات کہی جا رہی ہے کہ دلوں کے اندر احترام ہے۔ تو حج کا تذکرہ کرنے کے بعد، قربانی کا تذکرہ کرنے کے بعد، قرآن پاک یہاں تذکرہ کر رہا ہے شعائر اللہ کی عظمت کا، اور اس عظمت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور حج کے ذریعے، قربانی کے ذریعے اصلاً انسان کو اللہ کی توحید کی طرف لے جانا مقصود ہے، شرک سے دوری اختیار کرانا مقصود ہے، اور انسان صرف اور صرف حنیف بن کر رہے، حنفاء للہ، اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، ہر غیر اللہ سے وہ دور ہوتا رہے، غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا رہے۔ بہرحال حج کا، قربانی کا اصل پیغام ہی یہی ہے کہ ہم توحید کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہم توحید کے نظام کو خود بھی اختیار کریں، اور دنیا کے اندر بھی اس کو برپا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی حقیقی حقیقت اور اس کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔